الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین درجے کی جو تعلیم ہے علم کی وہ ہو رہی ہے، اور فی الحال عبادات کی بات چل رہی ہے، اور عبادات میں نماز کی شرائط، تو ان شرطوں میں سے وقت کا ہونا، نیت اور جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ بات گزر چکی ہے۔ آج انشاءاللہ وضو کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے وضو کے جو فرائض ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، ہمارے پشتوں میں اس کو 4 اندام کہتے ہیں، یعنی 4 اعضاء کو دھونا۔ تو یہ وضو ہے۔ اس میں منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پہلے منہ دھونا ہے، نہیں مطلب فرائض میں۔ ویسے تو جو پورا وضو ہے اس میں تو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن فرائض میں منہ دھونے سے شروع ہوتا ہے۔ منہ دھونے کی حد یہ ہے کہ لمبائی میں پیشانی پر سر کے بالوں کے اگلے کی جگہ سے توڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گنجان ہو یا جس کے اندر سے کھال نظر نہ آئے، اس کے ظاہری یعنی اوپر کے حصے کا دھونا فرض ہے، یعنی داڑھی کا جو بال ہے اوپر کا حصہ نہ، وہ بھی توڑی تک، ہاں جی وہ فرض ہے۔ اور اگر کھال نظر آتی ہو تو پھر اس کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ منہ دھونا ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، انگوٹھی، چھلا، چھوڑی، کنگن وغیرہ کے نیچے پانی پہنچانا، اور اگر وہ ایسے تنگ ہو کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچ سکے تو ان کو ہلا کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ یا ہم لوگ بعض دفعہ گھڑی پہنتے ہیں یا پینٹ آج کل پہنتے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہی بات ہوگی کہ اتنا ٹائٹ اگر باندھا ہونا تو اس کو کھولنا پڑے گا، اس کے نیچے پانی پہنچانا پڑے گا۔ اگر کوئی چیز آٹا وغیرہ ناخن وغیرہ پر جمع ہوا آئے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ آج کل ناخنوں پر ناخن پالش وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو موجودگی میں وضو غسل درست نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ نیل پالش یہ بعض عورتوں کے نزدیک وضو کے فرائض سے زیادہ فرض ہے، لہذا اس کے لیے وضو کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مطلب کیا عجیب حالات ہے، کیا کریں۔ یعنی ایسے ذوق تباہ ہو گئے نا، ناخن بڑھانا، اور ایسے بے ڈنگے طریقے سے بڑھاتے ہیں نا، اس سے گن آتی ہے، لیکن ان کو نہیں آتی، اور کام کرنے میں کتنا تکلیف ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن فیشن بڑی بری بلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیشن کے بارے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو شخص فیشن کرتا ہے نا، یعنی فیشن کے مطابق چلتا ہے، وہ اپنے عقل کا ماتم کرتا ہے کہ اس میں عقل بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ فیشن کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے پیچھے چلنا اور اپنی عقل کو بالکل سوئچ آف کرنا۔ اس عقل کی بھی کوئی ویلیو ہے؟ بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ عقل کیا چیز ہے۔ جیسے ناخن بڑھانا ہو گیا نا، ناخن بڑھانے میں اب دیکھیں، یا عورتوں کا جو ہے
یہ اونچی ایڑی والے جو جوتے ہوتے ہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن بس فیشن ہے تو فیشن بس لوگ کرتے ہیں، اس پہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمیں نقصان کتنا ہوگا. تو یہ جیسے نیل پالش ہے، اب اس کے لیے پھر مفتیوں سے مسئلے اس طرح پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی اجازت مل جائے. بھئی وہ کیسے، وہ دین تو نہیں بنا سکتے نا، مفتی کیا کریں؟ اور اگر بنائے گا اپنی طرف سے تو خود گناہ گار ہو جائے گا. ہاں جی، لہٰذا اپنے آپ کو ہی بچانا چاہیے. چوتھائی سر کا مسح کرنا، کم از کم 3 انگلیوں سے چوتھائی سر کا مسح کرنا 1 یا 2 انگلیوں سے جائز نہیں. 3 انگلیاں اس طرح ہم کرتے نا، تو اس طرح پورا لے جائے، اس طرح پھر اس طرح لے، تو پورے سر کا ہو جاتا ہے. پورے سر کا مسح سنت ہے ہمارے نزدیک، اور چوتھائی سر کا فرض ہے. لہٰذا پورے سر کا اگر مسح کر لیا جائے تو فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے. لہٰذا یہ جو مالکی حضرات ہوتے ہیں نا، ان سے مسح سیکھنا چاہیے. ہاں، جو پورے سر کا مسح کرتے ہیں. ہاں، سر پر ٹوپی یا عمامہ یا اوڑھنی یا برقع وغیرہ پر مسح کیا تو درست نہیں. سر پر خضاب یا مہندی کے تہ، یعنی جب خضاب یا مہندی لگانے کے لیے اوپر لیپ دی جاتی لگی ہو تو اس کے اوپر سے بھی مسح جائز نہیں. لیکن ایک دفعہ وہ تہ اتر جائے نا، وہ دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد تو بال بن جاتے، پھر تو اس میں صرف رنگ ہی ہوتا ہے، اس پہ ٹھیک ہے، اس پہ جائز ہے. لیکن یہ جو جب تک لیپ ہے تو اس کے نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو لیپ ہے وہ جس وقت لگی ہوئی ہے، اس وقت اگر اس کے بعد اس نے وضو توڑ دیا ہے تو پھر تو دوبارہ کرنا پڑے، تو اس کے نیچے سے تو پانی نہیں جاتا، تازہ پانی تو نہیں جا سکتا. تو یہ مطلب ضروری ہے. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اگر کسی کے ہاتھ یا پیر کی انگلیاں بالکل ملی ہو یا ان میں کھلا فاصلہ بالکل نہ ہو تو ان میں خلال کرنا فرض ہے. اگر اعضاء غسل و وضو میں کوئی چکنی چیز لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر سے پانی بہہ جانا شرط ہے، اندر تک اثر کرنا شرط نہیں، لہذا اس کا غسل وجوب جائز ہوگا. مطلب کوئی گھی یا تیل یا اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے نا، مطلب اس کے اوپر لگی ہو، ہاں ویسلین لگاؤ سب، تو یہ سب جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس کا وہ ہے. واجباتی وضو. وضو، غسل اور تیمم میں کوئی واجب نہیں ہے، یعنی وہ واجب جو عمل میں فرض سے کم درجہ رکھتا ہو. بعض کتب میں کچھ واجب لکھے ہیں، جیسے داڑھی، مونچھ اور بوئیں اگر قدر گنجان ہو کہ نیچے کی کال نظر نہ آئے ہو تو ان بالوں کا دھونا یہ واجب ہے. کوہنیوں کا دھونا، ٹخنوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، لیکن دراصل وہ فرض ہی میں شامل ہے، جیسے کہ اوپر فرائض وضو میں تفصیل میں کہا ہے، اس لیے عملاً وہ فرض ہی ہیں، ان کو ترک سے وضو، غسل اور تیمم نہیں ہوتا. اصل میں یہ بات پہلے تفصیل کے ساتھ گزری ہے کہ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے. یعنی واجب جو ہوتا ہے وہ عملی طور پر بھی ہوتا ہے اور اس کا ماننا بھی لازم ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا وہ انکار بھی نہیں، وہ بھی لازم ہوتا ہے. اس کا انکار کفر ہوتا ہے، ہاں فرض کا نا. اور واجب کا ایسا نہیں، واجب کا عملی طور پہ تو کرنا ضروری ہے، فرض کی طرح ہے، یعنی مطلب عملی طور پہ تو یہ فرض ہی ہوتا ہے، لیکن انکار اس کا اگر کوئی کر لے تو اس سے وہ کفر نہیں آتا. یہ فرق ہے بس. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ واجب جو ہوتا ہے دلیلی ظنی سے ثابت ہوتا ہے.
اور جو فرض ہے وہ دلیلی قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک MA کرنے والا، وہاں کا ماسٹر کرنے والا ایک طالب علم تھا، جو مدینہ منورہ کے طالب علم، عراق کا تھا۔ تو وہ جا رہا تھا ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ تو راستے میں گپ شپ ان کے ساتھ لگی رہی، کافی اچھی گپ شپ لگ رہی تھی، علمی باتیں بھی ہو رہی تھی، سارا کچھ۔ ایک جگہ اسٹے کیا ظہر کی نماز کے لیے۔ وہ نظرات کے یہاں تو یہ طریقہ ہے کہ سفر میں وہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے، صحیح، ان کا مسلک ہے۔ تو جمع بین الصلاتین کے لیے رک گئے، اور ہم تو صرف ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے وضو میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو ہم جب گئے تھے تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، اب وہ عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، یعنی مطلب ہے کہ کھڑے ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ ظہر پڑھ چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا ہم تو ظہر بھی پڑھیں گے۔ کہتے نہیں، ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہمارے نزدیک نہیں ہوتا، آپ لوگ کے نزدیک ہوتا۔ خیر اس وقت تو ہم نے اپنی فرض نماز پڑھ لی ظہر کی، اور چونکہ ہم نے عصر پڑھنی نہیں تھی، ہم نے کہا عصر تو ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، تو عصر تو ادھر پڑھیں گے۔ تو خیر اس وقت تو ہم نے نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی ظہر عصر پڑھ لی۔ جب بیٹھ گئے تو بہت غصے سے بنائے ہوئے تھے، وہ ڈرائیور بھی اور وہ طالب علم بھی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ ہم نے کہا بھائی ہماری نماز ہوتی نہیں ہے، ہماری نماز تو آپ کی نماز عصر کی تھی، ہماری نماز ظہر کی تھی۔ تو ظہر کے پیچھے والے امام کے پیچھے تو نہیں، عصر کے امام کے پیچھے تو ظہر والے کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ کیا ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں نہیں ہوتی، اس میں ہمارا اختلاف ہے۔ اس اختلاف پر وہ بات لمبی ہو گئی اور کرتے رہے۔ خیر علمی اختلاف میں گنجائش ہوتی بات چیت کی، لیکن استہزاء کی گنجائش نہیں ہوتی، مذاق اڑانے کی گنجائش نہیں ہوتی، کسی بھی فقہ کی اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو طالب علم کہنے لگا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ استہزائی انداز میں کہا کہ اگر کوئی دلیل ظنی سے ثابت ہو تو واجب ہے، اور اگر کوئی دلیل قطعی سے ثابت ہو تو فرض ہے، حالانکہ فرض میں واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مجھے اس پر غصہ آ گیا، میں نے کہا یہ ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، اختلاف اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً سے کہا، میں نے کہا ما تقول فی حق مبیت فی المنا، مبیت فی المنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو ان کے ہاں بھی واجب لکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے یہاں سنت ہے منا کے اندر رہنا نا، رات گزارنا، ان کے ہاں لکھا بھی جاتا ہے باقاعدہ واجب۔ کہا ھذا واجب، میں نے کہا کلہ فرض، ما فی فرق بین الفرض والواجب، اس کو فرض کہو، کیونکہ آپ کے نزدیک تو فرض و واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کو فرض کہو نا۔ کہتے لم اسمع ھذا من الشرائط، میں نے اس کو شرائط میں سے نہیں سنا۔ میں نے کہا ھذا فرق بین الفرض والواجب۔ خیر اس پر ایسے خاموش ہو گئے نا جیسے چپ لگ گئی ہو، اور مدینہ منور تک پھر بولا نہیں۔ ہاں جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم ان کے اوپر کوئی وہ نہیں کرتے، ہمارے بڑے ہیں سارے، اس میں جیسے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمارے امام بھی بڑے ہیں، اس کو ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ان کی ضد کی وجہ سے ان کے اماموں کے خلاف ہم بات کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ بڑے ہیں۔ لہٰذا ہم تو سب کی وہ کرتے ہیں، یعنی عزت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ مانتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں، یہ تنگ نظری ہے، تعصب ہے، اور ایسا تعصب و تنگ نظری فقہ میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہے، اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بہت آسان بات ہے اختلاف کا سمجھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے نماز قریظہ جا کے پڑھنی ہے،
بنو قریظہ کی جگہ تھی وہاں بنو قریظہ جا کے پڑھنی. مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی پہنچو. راستے میں نماز اثر کا وقت جانا شروع ہو گیا. اب جاتے رہے, لیٹ ہو گئے. تو اب 2 رائے ہو گئے. کچھ صحابہ یہ خیال تھا کہ مطلب صرف اس کا یہ تھا کہ جلدی پہنچو. اب چونکہ ہم جلدی نہ پہنچ سکے تو نماز کا تو وقت آ گیا ہو, تو قرآن سے ثابت ہے صلاۃ کان المؤمنین کتاب موقوت, تو لہٰذا ہم نماز پڑھ رہے تھے. دوسرے حضرات نے کہا ہمیں دین تو آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر جا کے پڑھنی, تو ہمارے اوپر تو فرض ادھر ہوگا. آخر مزدلفہ میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, مغرب کی نماز جب داخل ہو جاتے ہم راستے میں ہو تو پڑھتے نہیں, پڑھتے ادھر مزدلفہ جا کے پڑھتے ہیں. عشاء کا وقت بھی ہونا اور یہ مطلب ہے کہ مزدلفہ جا کے پڑھنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہم اس میں کرتے ہیں, وہ چونکہ وہاں ثابت ہے اس طرح. تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے, تو ہم تو اسی پہ عمل کریں گے. دونوں نے اپنے اپنے رائے پہ عمل کر لیا. کچھ لوگوں نے پڑھ لیا, کچھ نے نہیں پڑھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دونوں کو میں سے کسی کو غلط نہیں کہا. یہ ہے اجتہادی اختلاف کا ثبوت کہ اجتہادی اختلاف ہے اور ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. خیر بہرحال وضو کی سنتیں کافی ہیں. وضو میں 13 سنتیں ہیں. ہمیں تبلیغی جماعت میں بھی سکھائی جاتی ہے 13 سنتیں. وضو کی نیت کرنا, نیت کے ساتھ, نیت دل کے ساتھ ہو, زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. اس مستحب اس کا وقت منہ دھونے کے وقت یا اس سے پہلے ہے. نیت نماز کی ہو یا ایسی عبادت کی ہو جو بغیر وضو جائز نہیں ہو, یا طہارت حاصل کرنے یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت ہو. مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت کریں گے نا, اس سے آپ کو ثواب ملے گا وضو کا. اس کے بغیر آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. مثلا آپ کا سارا جسم گیلا ہو گیا, تو تو درمیان میں ہو گیا, آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاں جی, لیکن آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملا. ہاں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر بارش برس رہی ہے یا آپ پانی میں اندر جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس طرح بالکل وضو کی طرح ہاتھ اور سارا مطلب جو ہے نا وہ اس طرح کر لے, پھر اس مسا سب کچھ وہ, تو پھر آپ کو اور نیت کے ساتھ تو آپ کو پھر وضو کا ثواب بھی ملے گا چاہے وہ. لیکن یہ جو بات ہے کہ مطلب آپ اگر خود بخود آپ کے سارے گیلے ہو گئے تو وضو کا فرض ادا ہو گیا, اور نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک اس سے ٹچ کر سکتے ہیں. ہاں جی, جو وضو کے ساتھ متعلقات ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں, لیکن ثواب اس کا نہیں ہوتا. اس میں ہم وضو کرتے ہیں تو نیت کو مستحضر کرنا, یا بس میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو بس وضو کر رہا ہوں. آپ کی نیت دل سے ہوتی ہے, اس میں کہا ہے. تو آپ کے دل میں اگر ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے, وہ کون ہے جو اس طرح نہیں کر رہا ہوگا؟ کوئی ہے اس طرح کی جو کہ میں نہیں کر رہا ہوں؟ گاؤں میں اس طرح کرتے تھے, غسل کرتے تھے تو ساتھ منہ اور ہاتھ اس طرح وضو کرتے ہیں. باقی پانی کے اندر نہر ہے نا, تو وہ کرتے تھے کہ جو جگہ خشک میں رہے. تو یہ نیت کی طرح ہے یا مطلب بھائی آپ نے وضو کی نیت سے اسے کیا نا, تو کس نیت سے کیا؟ تو بس یہ سب میں یہ بات جب فرمائی نیت دل کے ساتھ ہو, تو دل کے ساتھ ہونا وہ ہے اس کا وضو کے شرائط میں, مطلب وضو کے جس کو کہتے ہیں ثواب والے وضو کی شرائط میں سے. اچھا, نیت نماز کو یا ایسے بات کی ہو جو بغیر وضو جائز نہ ہو, یا طہارت حاصل کرنے یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت ہو. آخر وضو صلاح المومن ہے تو ثواب کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے نا. بعض لوگ باوضو رہتے ہیں, بے شک اس سے نماز نہ پڑھیں لیکن وہ وضو میں رہتے ہیں,
تو ظاہر مطلب ہے کہ اس نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے آج کل، کیونکہ آج کل جو ہمارے ٹوائلٹس ہیں اسی میں وضو لوگ کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر نہیں پڑھا جا سکتا۔ بعض کے نزدیک اگر بالکل صفائی ہو چکی ہو تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اٹیچ بات کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر بالکل پانی بہا ہو اس کے اوپر، وہ صاف ہو چکا ہو، تو پھر بعض حضرات کے نزدیک پڑھا جا سکتا ہے، صاف ہونا ہے، مطلب اس پہ کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو نا، تو پھر پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ میں نے اوپر والے بلڈنگ میں جو ہے، مطلب اس میں جو اپنے لیے جو بنایا تھا نا باتھ روم، اس میں نے پارٹیشن کی تھی اسی نیت سے کہ اس پارٹیشن سے مطلب جو ہے نا مطلب فرق ہو جائے گا کہ وہ جو ہے نا وہ بیت الخلاء ہے اور یہ جو ہے نا وضو خانہ ہے، تو اس طریقے سے ہوا تھا۔ یہ ذرا مطلب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر باہر غسل خانے سے باہر آ جائیں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غسل خانے میں داخل ہو جائے، ہاں جی، تو یہ ہو سکتا۔ ویسے اگر دل میں مطلب الفاظ نہ زبان نہ ہے اور اس طرح توجہ کرے گی تو نہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن یہ والی بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ بسم اللہ زبان سے تلاوت کی طرح ہے نا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا کوئی ذکر الہی مثلا لا الہ الا اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول گیا تو جہاں یاد آئے پڑھنا افضل ہے، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، وضو شروع کرتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھونا، کلائیوں تک 3 بار دھونا، جبکہ پاک ہو، اور اگر ناپاک ہو تو دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، 3 بار کلی کرنا اور ہر دفعہ جدا پانی لینا مستنت ہے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا یعنی غرغرہ کرنا افضل ہے۔ ایک ہی دفعہ کے پانی یعنی ایک ہی چلو سے 3 بار کلی کرنا جائز ہے، پانی کم ہو تو کر سکتے، تھوڑا تھوڑا مطلب اس سے کریں۔ اچھا، نمبر 5، ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، ہر بار جدا پانی لے، ایک ہی چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کرنا ہے، ناک میں نرم حصہ تک پانی پہنچانا، اور ترتیب یعنی پہلے کلی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا افضل ہے، ترتیب بیس میں سنت ہے نا۔ نمبر 6، داڑھی کا خلال کرنا جبکہ داڑھی گنجان ہو اور وہ شخص احرام کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ احرام کی اپنی کنڈیشن ہے۔ خلال کا طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں ڈالیں اور داڑھی میں انگلیاں ڈال کر نیچے کی جانب سے اوپر کو خلال کر لیں، نیچے کی جانب سے، اور اس طرح کی ہاتھ کی پشت گردن کی طرف رہے، یعنی انگلیوں کی پشت بالوں کے ساتھ لگے، یعنی انگلیوں کی جو پشت ہے اور ہتھیلی باہر کی جانب میں۔ بعض کے نزدیک اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ بالوں کے نیچے سے انگلیاں اس طرح داخل کیا، ہتھیلی گردن کی طرف ہو، ہاں جی، اور ہاتھ کی پشت باہر کی طرف ہو تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے۔ حدیث شریف کے الفاظ سے یہ صورت متبادل معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 7، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے اور پانی ٹپکتا ہوا ہو، یہی طریقہ اولا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی پشت پر جس کا خلال کرنا ہے رکھ کر اوپر کی ہتھیلی نیچے کی ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے، ہاں جی، اس طرح، ہاں جی بالکل کھینچے، اس طرح دوسرے ہاتھ کا خلال کرے۔ پاؤں کے خلال بھی اس طرح کرے، بائیں ہاتھ کی چنگلیاں کے ذریعے پانی کی انگلیوں کے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم تو ٹیپس واٹر سے کرتے ہیں نا، تو پانی مسلسل بہتا رہتا ہے نا، تو اس میں ہی آپ وہ کر لیتے ہیں،
یہ جس وقت لوٹے سے آپ کرتے ہیں نا تو وہ پانی پھر وہ اس سے علیحدہ علیحدہ آپ لیتے ہیں، تو صحیح سنت کی ادائیگی لوٹے سے مطلب جو ہے نا وہ ہوتی ہے، یا نہر سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نہر سے بھی پانی بار بار اٹھانا پڑتا ہے. یہ چلتے ہوئے پانی جو آ رہا ہے ٹیپ واٹر، اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. پانی بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ چیز اس ترتیب سے پھر ہوتی نہیں ہے چیزیں. اس کے لیے ایک ترتیب یہ ہے کہ ٹونٹیاں وہ لگائی جائیں جو مطلب جیسے صرف اوپر نیچے کرنے سے چلتی ہوں، کیونکہ گرم اور سرد ایک دفعہ ملا دینا تو پھر نیچے اوپر نیچے صرف بند ہوتا ہے. وہ ٹونٹیاں زیادہ اس میں مناسب ہیں پانی کی بچت کے لحاظ سے بھی، وہ بھی سنت پوری ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے کہ ہر وقت پانی لینے کا آپ کو ہوتا ہے نا کہ ہر دفعہ ایک نیا پانی آپ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے مطلب اس پر عمل ہو جائے. جیسے لوٹے سے آپ پانی لے رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح بار بار پانی لیتے ہو، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے مقابلہ یہ پانی جو چلتا ہے نا چلتے ہوئے پانی سے، اس میں مسائل بہت ہیں. میرے اپنی کوشش یہ تھی کہ میرے پاس وہ ایک ہے وہ مد پیمانہ ہے نا پانی کا، تو وضو کے لیے جتنا مد اس کی ضرورت ہے اتنا پانی لوٹے میں ڈال دیا، پھر اس سے وضو سیکھ لے آدمی، تاکہ وہ سنت پہ عمل ہو سکے. نہانے کے لیے بھی پانی کی مقدار اس سے لی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی مطلب وضو کے لیے بھی. پھر اس میں یہ بات ہے کہ ہمارا چونکہ یہ جو ٹوائلٹ سسٹمز ہیں نا، یہ چونکہ بنے ہوئے نا مطلب ہمارے باقی ضروریات کے مطابق، یا فیشن آپ کہہ دیں، ضروریات تو دور کی بات ہے، فیشن کہہ دو کہ فیشن کے مطابق بنے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ انتظام نہیں ہو سکتا جس طرح میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے میرا یہ خیال تھا کہ ایسے ایک ڈیسک چیز بن جائے جس کا سلائڈنگ ہو، اور اس طرح لوٹے رکھنے کا انتظام ہو، پیچھے بیٹھنے کا ہو، اور اس سے جو ہے نا آپ وہ کر لیں، مطلب جو ہے نا وہ پانی ادھر مطلب سلائڈ ہوتا جائے گا اور آپ اس طرح وہ کر سکیں. میرے ذہن میں یہ تھا، لیکن وہ اس کے بعد جو ہے نا مطلب ایک ساتھی نے مجھے ایک دیا، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ لگا دیتے ہیں اس کے سامنے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ اس کے سامنے کریں تو پانی چلے گا، جب ہاتھ ہٹ جاتا ہے تو پھر بند ہو جاتا ہے، آٹومیٹک فوٹو سینسر ہوتا ہے نا اس میں. تو وہ تقریباً لوٹے جیسا ہو جاتا ہے، مطلب آپ جو ہے نا مطلب لوٹے کا کام اس سے لے سکتے ہیں. تو وہ پھر میں نے یوں کیا کہ بیٹھنے والا نظام بنا لیا کہ بیٹھ کر مطلب جو ہے نا وضو یعنی کیا جا سکے. تو اس کے ساتھ اگر وہ لگ جائے تو پھر ماشاءاللہ یعنی کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ پانی آپ گرم سرد ملا دیں ایک دفعہ، اور پھر جو ہے نا بس آپ یہ مطلب جو ہے نا ہاتھ اس کی طرف کرے تو پانی آ جائے گا، اور ہاتھ ہٹا دے تو پانی جیسے لوٹے سے لیتے ہیں. تو وہ نسبتاً اس کا زیادہ آسان صورت ہے وہ مقابلہ. تو آج کل وہ چیز ابھی عام نہیں ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں شاید جلدی عام ہو جائے گی، کیونکہ وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے. ادھر آ گئی آپ کی لیبارٹری میں تو ہے، میرے پاس نہیں، لوگ تو بس حاشے سے ہاں نہیں، وہ اور ہے جو بہت کا ادھر ہے مطلب جو ہمارے پاس لائے تھے نا، وہ اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے، عام نلکے پہ فٹ ہو جاتا ہے. وہ صحیح ہے، لیکن وہ تو پورا سسٹم اس طرح ہے نا، وہ جیسے وہاں مینا میں ہوتا تھا، اور وہ مطلب اس طرح وہ اور ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ عام نلکے نہیں ہے، جیسے اس پر بھی لگا سکتے ہیں آپ، اس کے نیچے فٹ ہو جاتا ہے. تو وہ چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، تو وہ بیٹری سے چارج ہوتا ہے، اور تقریباً جب ایک دفعہ چارج ہو 5-6 مہینے تک کام کرتا ہے. تو کافی مطلب یوزفل ہے. تو ابھی میں ذرا معلومات کروں گا کہ اب ادھر آیا یا نہیں آیا، تو معلوم کر لیں گے، تو پھر میرے خیال میں سجیسٹ کریں گے ساتھیوں کو سنت کے نیت سے. یا کریم.
میرے خیال میں میری باتیں لوگ سن رہے ہوں گے تو شاید کسی کو معلوم ہوگا تو ہمیں انفارم کر ہی لے گا انشاءاللہ. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا اچھا یہ تو ہو گیا. چنگلیا کے ذریعے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے اوپر کو ہلال کر اور دائیں کی چنگلیا سے شروع کرے بائیں پاؤں کی چنگلیا پر ختم کرے. بائیں پانی میں ہاتھ یا پاؤں داخل کر دینا خلال کے لیے کافی ہے، خواہ پانی جاری ہو یا نہ ہو. اگر انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں تو خلال واجب ہے. یعنی پانی اندر ویسے اگر چلا جائے تو پھر تو سنت ہے، یعنی دوتے وقت ویسے پانی پہنچ جائے، ہو جاتا ہے نا، مطلب اتنا تو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہو تو پھر تو واجب ہے نا، کیونکہ ظاہر آپ کو تو وضو مکمل نہیں ہوگا. ہاں پھر تو وضو مکمل نہیں ہوگا نا. ویسے نہیں جڑی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن ویسے اتنا قریب ہوتی ہیں، مطلب جدا نہیں ہوتی. تو آپ اس طرح کریں گے تو جدا ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ بعض کی انگلیاں اس طرح ٹائٹ لگی ہوتی ہے نا، کہ وہ اگر آپ اس کو جدا نہیں کریں گے تو وہ اس طرح لگی رہیں گی، ادھر پانی نہیں پہنچتا. پھر نمبر 8، وضو کے ہر وضو کو تین بار دھونا. اس طرح کی ہر دفعہ کچھ بھی خشک نہ رہے، یعنی ہر دفعہ پوری طرح دھونا. 3 بار سے زیادہ نہ دھونا، یہ بھی سنت ہے. نمبر 10، تمام سر کا ایک دفعہ مسح کر کے یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا اس پر. نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا. نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس ترتیب سے فرائض میں بیان ہوا. نمبر 13، وضو کے اعضاء کا پہ در پہ دھونا، اس طرح کہ پہلا وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھونے لگے. خشک ہونے کا اعتبار معتدل موسم کے مطابق ہوگا. اچھا، عذر کے ساتھ توقف جائز ہے، یعنی اگر پانی ختم ہو گیا ہو تو اس کے لیے جائے. ہاں جی، یہ بات ہے. وضو کے آداب اور مستحبات، یہ تو سنت ہو گئی نا، تو مستحبات اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے سنت تو 13 ہے، مستحبات اور بھی ہیں. نمبر 1، وضو کے جو اعضاء دو ہیں ان میں دائیں کو پہلے دھونا اور پھر بائیں کو، مگر دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کرے. نمبر 2، گردن کا مسح. نمبر 3، پانی کا اندازہ سے خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی اور خلاف ادب ہے. پانی میں بہت کمی نہ کرے کہ جس سے اچھی طرح دھونے میں مشکل ہو. نمبر 4، وضو کے لیے ایک سیر یعنی تقریباً 1 لیٹر سے کم پانی نہ ہو. اچھا، 1 لیٹر تو کافی ہے، اس میں تو ہو جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے 1 لیٹر پانی. ان نے لیٹر میں کنورٹ کر لیا، دیکھتے ہیں، حساب کرنا پڑے گا. نمبر 5، انگوٹھی، چلا، کڑے، چوڑیاں اور نت وغیرہ اگر ڈیلی ہوں ان کو حرکت دے کے ان کے نیچے پانی پہنچانے، لیکن اگر تنگ ہو تو ان کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے حرکت دینا فرض ہے. نمبر 6، وضو خود کرنا، بلا عذر کسی سے مدد نہ لینا. کوئی اپنی مرضی سے مدد دے اور وضو کرنے والا اعضاء کو خود دھوئے تو بلا عذر بھی مذاق کا نہیں. وہ مطلب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کہیں پر وضو کر رہے ہو نا، میں لوٹے کے ساتھ یہی تو اکثر لوگ مطلب آ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں تو اگر ہم نہ بھی کریں تو پھر بھی مطلب وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ایسے کے لیے پھر درمیانی کو ایک بات کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر اس سے ہو گیا تو، کیونکہ بعض لوگ بالکل نہیں مانتے. ہاں جی، تو ایسے میں پھر مذائقہ نہیں ہے. نمبر 7، وضو کرتے وقت بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، یہ نہیں. نمبر 8، دائیں ہاتھ سے پانی لے کر، یہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا نہیں کرنا اصل میں. ہاں جی. نمبر 8، دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. ہاں، دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. 9، منہ پر آہستہ آہستہ پانی ڈالنا، یعنی منہ پر تھماچا سا نہ مارے. اس کا ایک اور نقصان بھی ہے، آگے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں قطرے اگر زور سے مارے نا. یہ بچے اکثر کرتے ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح کر لیتے ہو، آگے پیچھے سارا معاملہ برابر ہو جاتا ہے. بالخصوص سامنے بیٹھا ہو نا، بعض جگہ پر درمیان میں بھی نل ہوتا ہے نا، تو اپنے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، پھر تو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
نمبر 9 منہ پر پانی ایسے اچیت ہو گیا. نمبر 10 اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا. یہ ہاتھ سے ملنا اصل میں مستحب اس لیے ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض. تو دوسرے کا جو فرض ہونا تو اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں اختلاف سے بچنا وہ کیا ہے مستحب ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کوئی ہاتھ سے ملنا. نمبر 11 کانوں کے مسح کے وقت کانوں کی سوراخوں میں چھوٹی انگلی کا سر بھگو کر ڈالنا. نمبر 12 ہمیشہ اور خاص طور پر سردیوں میں ہاتھ اور پیر کو دھوتے وقت پہلے گیلی ہاتھ سے ان کو ملنا تاکہ دھوتے وقت اچھی طرح آسانی سے ہر جگہ پانی پہنچ جائے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں نے سوچا ہے کہ اس کے بغیر گزارا مشکل ہے، کیونکہ جب آپ سردیوں میں پانی ڈالتے ہیں نا تو اس کے اندر خشکی کے وہ ہوتے ہیں، مطلب وہ پانی اس کے اوپر سلپ ہو جاتا ہے، وہ اندر پانی نہیں پہنچتا وہ مساموں میں. ہاں جی، تو وہ خشک رہ جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح کر لیں کہ پہلے گیلا ہاتھ بالکل صرف گیلا ہو، یعنی مطلب اس پہ پانی بالکل نہ ہو، گیلا ہو، دیکھو اس سے اگر آپ ملیں تو وہ جگہ وہاں تک جو ہے نا وہ پانی کا وہ پہنچ جاتا ہے، تری پہنچ جاتی ہے. خشکی نہیں، تری پہنچ جاتی ہے. اب تری پہنچ کے پھر آپ خود بخود پانی جو تری ہوگی اس کے اوپر سارے پہ پانی پہنچ جائے گا، کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی خود بخود. تو اس کا میں نے بہت مطلب کیا پیر دھونا میں اکثر مسئلہ ہوتا ہے یہ سردیوں میں. تو اگر آپ پیر پہلے مسا کی طرح مطلب جو ہے نا اس کو وہ کر لے، گیلا ہاتھ اس پہ پیرے نا، پھر آپ صرف ایک دفعہ وہ کر لے تو بھی پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ آپ کرتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ پانی پہنچ جاتا ہے. بالخصوص یہ جو غسل میں وہ کانوں کا جو ہے وہ ذرا جو کان کا حصہ نظر آتا ہو نا تو اس پہ وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس ویسے جو ہے نا پانی پہنچانا اس میں مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ گیلا انگوٹھا یا گیلا انگلی وہ ساری جگہوں پہ پرا دے، پھر تھوڑا سا پانی بھی ڈالے تو ہر جگہ پہنچ جائے گا. وہ قطرے والی کیفیت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بہت آسانی کے ساتھ مطلب یہ چیز ہو جاتی ہے. ورنہ پھر خیال رہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں پہنچا پانی یا نہیں پہنچا. اچھا، تیرا مستعمل پانی کے کپڑوں سے بچا کر رکھنا. یہ تاثر بہت زیادہ ہے کیونکہ مسجد میں کافی تیز لوگ ٹوٹی کھولتے ہیں تو چھینٹے کافی پڑتے ہیں آس پاس. ہاں، واش بیسن سے بھی جب وضو کرتے ہیں تو پانی کا بھی آتا ہے نا، سلپ ہو گیا آتا ہے. لیکن اس میں یہ والی بات ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب وہ نہیں ہے. مطلب بعض لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں نا، نہیں دیکھو مستحبات میں آئے ہوئے نا. ہاں جی، مستحب ہے. تو اس قسم کے حالات میں پھر جب بالکل نہیں بچ سکتا ہو تو پھر وہ مجبوری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہم جو اس پہ کرتے ہیں نا تو جس وقت ہاتھ اس طرح کرتے ہیں نا تو یہ پانی ہے، بالخصوص جب بیٹھ کے آدمی کرتا ہو، مطلب بیٹھ کے آدمی کرتا ہو نا تو پھر اس طرح کریں گے تو وہ یہاں پانی آ جائے گا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اس طرح کے ہو پانی یہاں تک آ جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بات ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں خصوصی انتظام کرنا پڑے گا اگر یہ مستحب پورا کرنا ہو، کیونکہ ایسی جگہ پر بیٹھنا ہوگا کہ آپ کے اوپر پانی نہ آئے. لوٹے سے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے نا، لوٹا اگر ہو تو لوٹا میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح مطلب جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں. تو وہ لوٹے والے معاملہ پھر جانا پڑتا ہے. اصل میں 2 کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کو خود احتیاط کرنا اور دوسری کے بارے میں بدگمانی سے بچنا. تو دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب اس نے ہمارے سامنے وضو کر لیا اور اس کے پانی اور وہ جب وہ کپڑے گیلا ہو گیا، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کدورت آیا تو غلط بات ہے. ہاں جی، تو اس وقت اس کی جو مجبوری اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اس سے آج کل بچنا مشکل ہے اور مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے نا، سنت مؤکد ہے. اچھا،
نمبر 14 نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا جبکہ معذور نہ ہو. نمبر 15 وضو کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا. نمبر 16 اونچی اور پاک جگہ بیٹھنا ہو گیا نا. کڑا ہونا تو اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک. نمبر 17 اچھا اطمینان سے وضو. اطمینان غلط لکھا ہوا ہے. اطمینان سے وضو کرنا اور اعضاء کے دھونے اور خلال وغیرہ کو پوری طرح دھونا. اتنی جلدی نہ کرے کہ کوئی مستحب ترک ہو جائے. نمبر 18 وضو کے برتن وضو کے برتن کو پکڑنے کی جگہ سے 3 بار دھونا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لوٹا کو جو اس کا وہ منہ ہے وہاں سے ہم اٹھاتے ہیں ہاں تو اس کو 3 بار پہلے دھو لیں اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں. ہاں تاکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ لگا ہو تو اس سے ناپاک تو وہ پاک ہو جائے. یہ بات یہ سارے وہ جس کو کہتا ہے نا یعنی مینجمنٹ کی باتیں. یہ بعض لوگ کو وسوسہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا پھر آج کل ہمارے جو کموڈز ہیں اس کا جو ٹینک ہوتا ہے بعض دفعہ لیک ہوتا ہے تو ڈراپنگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جاتے ہی لوٹا میں پانی لے کر اس کے نیچے کی جگہ کو 3 بار اس پہ پانی ڈالیں تو جگہ پاک ہو جائے گی. جب جگہ پاک ہو جائے گی پھر اس کے بعد چنٹے آتے رہنا, کوئی مسئلہ نہیں, پھر پرواہ نہ کرے. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہو تو پھر اس کے بارے میں آپ کو تو پتہ نہیں ہے. اگرچہ مشکل حالات میں تو وضو آپ کا ہو جائے, بھلے اس میں جو ہے نا وہ نماز تو دہرانی نہیں پڑے گی لیکن شک تو رہے گا. اس طرح غسل اگر کرنی ہو تو اس میں پہلے پانی ڈالنے اس میں غسل خانے اس کے لیے ضروری نہیں. دیکھیے وہ نہیں وہ نیچے سے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں, باقی تو میں نہیں جانتا ہوں. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو گھٹنوں سے نیچے جو جگہ ہے نا یہ اس کو میں سب سے آخر میں دھوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں پھر دھو کے اس کے بعد پھر دھوتا ہوں. اور وہ میں یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اوپر والے پانی سے نہیں, یہ لوٹے سے دھوتا ہوں. مطلب یہ کہ لوٹے میں پانی لے کے نا مطلب یہ کہ میں اس کو اگر بیٹھ کر میں جو وہ کرنا ہو نا تو پہلے وہ بیٹھی ہوئی چیز کو بھی وہ جس پہ بیٹھتے ہیں نا مطلب اس بھی دھو لیتا ہوں. تو اس سے جو ہے نا ماشاءاللہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جگہ مطلب پاک ہو گئی. ورنہ پھر یہ ہے کہ واقعی کچروں سے بچنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا نمبر 19 منہ دھوتے وقت اوپر سے نیچے کو پانی ڈالنے اور ہاتھ پیروں پر انگلیوں کی طرف سے ڈالے. منہ دھوتے اوپر سے نیچے اور ہاتھ پیروں پر انگلیوں کی طرف سے. اچھا ڈالے, بالکل ٹھیک ہے. تم نیچرل ہے مطلب کرتے ہیں لوگ اس طرح کرتے ہیں. سر کا مسا اگلی طرف سے شروع کر لیں. سر کا مسا یہ بھی میرا خیال میں نیچرل لوگ اس طرح کرتے ہیں. 20 پاؤں پر پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ملنا, یہ بھی نیچرل ہے. کیونکہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا تو لوٹا گڑبڑا جاتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا. اور دوسری غلطی کیا ہوگی, آپ دائیں ہاتھ سے پیر دھو لیں گے جو بذات خود مسئلہ ہے, تو دونوں باتیں غلط ہو جائیں گی. تو یہ بھی نیچرل ہے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور بائیں ہاتھ سے دھو لیں. اور ٹوٹی سے کرتے ہیں تو صرف بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. ہاں لیکن اگر فرض رہ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر دائیں سے بھی دھو سکتے, کیونکہ یہ مستحب ہے نا. تو مطلب یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ کو یعنی کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح, تو اس وقت پھر گنجائش ہوتی. اچھا اعضاء کا دھونا جہاں تک واجب ہے اس سے کچھ زائد دھونا تاکہ خطرہ نہ رہے. یہ جو پینٹنگ کرتے ہیں نا تو اس کے وہ ٹیپ لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا مطلب, تو ایسا نہیں
تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح. تو جس کپڑے سے استنجا کے مقام کو پوچھنا ہو اس سے اعضاء وضو کو نہ پوچھنا. نمبر 23 مٹی کے برتن سے وضو کرنا. چلو مٹی کا برتن تو آج کل انکا ہو گیا ہے نا میرے خیال میں. ہے کہیں کوزے کہیں پر کسی مسجد میں گاؤں میں کہیں ہو تو. گھروں میں تو بالکل نہیں ہے نا. گھروں میں تو بالکل نہیں ہے. وضو کے وقت اگر برتن چھوٹا ہو تو جیسے لوٹا وغیرہ تو بائیں طرف رکھنا, اور اگر بڑا ہو جیسے ٹب وغیرہ تو دائیں طرف رکھے, اور ہاتھ ڈال کر چلو سے پانی لینا. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی بائیں ہاتھ کی طرف رکھے جاتے ہیں نا, کیونکہ آپ اس طرف پانی ڈالتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ ہماری چونکہ بچپن سے یہ چیزیں عادت ہے نا, تو ہمیں یہ اجنبی نہیں لگ رہی, مطلب اس وجہ سے. اچھا نمبر 25 ہاتھوں کو نہ جھاڑنا. ہاں جی, جب نماز کے لیے وضو کی نیت کرنا, اور نیت دل و زبان دونوں سے کرنا چاہیے. مستحب ہے, زبان سے مستحب ہے نا. 27 ہر وضو کو دھونے وقت بسم اللہ, درود شریف, کلمہ شہادہ اور حدیثوں میں آئی ہوئی دعائیں, دیگر دعائیں پڑھنا. 28 وضو کا بچا ہوا پانی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پینا. لوٹے میں سے ہو سکتا ہے نا, آپ 10-20 سے تو نہیں پی سکتے. ہاں جی, اس میں بچا ہوا ہوتا ہی نہیں, وہ تو مسلسل آ رہا ہوتا. عالم سے میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ اسی نیت سے آپ کو لے کسی جا کر تو اسی نیت سے پی لیں, وضو مکمل ہو جائے چھوٹی سے نا. ہاں تو گاؤں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پانی وہی پینے کا بھی تقریباً ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہاں سے ضرورت شہروں میں ہاں تو روٹی کا پانی کو نہیں پیتا نا. ہاں جی, فطر کرنے کے بعد وہ اسی نیت سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. وہ میں صحیح بات تو صحیح. اچھا ہر وضو کو دھوتے وقت اچھے ہو گیا نمبر. وضو کا بچا ہوا پانی بھی ہو گیا. وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا. سبحان اللہ, یہ تو ہو سکتا ہے. وضو کے بعد درود شریف, کلمہ شہادہ اور یہ دعا پڑھنا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. سبحان اللہ. اعضاء وضو کو نہ پوچھنا جب کہ اس کی ضرورت نہ ہو, اور جب پوچھے تو کچھ نمی رہنے دے. اگر آپ یورپ میں نہیں ہیں تو یورپ میں نمی آپ نہیں رہنے دے سکتے, اس سے مسائل ہو جاتے, بیماری ہو جاتی. وہاں آپ ڈرائر سے خشک کر کے باہر آتے ہیں, مطلب جو باقاعدہ ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے اس سے, کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے نا, مائنس ٹیمپریچر ہے, تو آپ اس میں باہر آئیں گے تو وہ ادھر ہی آپ کے. ہاں جی, یہ بھی ہو گیا. جب وضو کر چکے تو دوسری نماز کے وضو کے لیے پانی بھرنا. سبحان اللہ. تو یہ میرے خیال میں کافی ہے, کیونکہ ہم نے ایک اور پروگرام بھی کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک بات دوبارہ سن لیں کہ ماشاءاللہ ساتھی اس میں امتحان بھی دیں گے, تو اس کو اچھی طرح مطلب جو ہے نا تیار کر لیا کریں. یعنی جیسے آج ہو گیا تو آج کو والا کل سے آنے والے سے پہلے اس کو تیار کرنا. کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھنا. ہاں بالخصوص چونکہ موجود ہے ویب سائٹ پر, تو اس کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے, تو پڑھ لیا کریں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم سے پوچھیں, کسی مفتی سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو جو قریب ترین ہو. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب کوئی نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے, ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت